نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کے ذریعے کیا پیغام دے رہا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت 55 to 58 میں روز قیامت اہل جنت پر عنایات بیان کی جا رہی ہیں۔ جنت والے لوگ اس دن یقیناً اپنے مشغلے میں مگن ہوں گے۔ وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں آرام دہ نشستوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور انہیں ہر وہ چیز ملے گی جو وہ منگوائیں گے۔ رحمت والے پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ یا رب العالمین، تو ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اپنی رحمت کے صدقے جنت عدن کا باسی بنانا۔ آیت 59 to 62 میں واضح طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ شیطان کی عبادت مت کرو، اور کافروں سے کہا جائے گا کہ اے مجرموں، آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تمہیں یہ تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ تم میری عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے تم میں سے ایک بڑی خلقت کو گمراہ کر ڈالا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ آیت 63 to 65 میں مجرموں کا برا انجام بتایا جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا، آج اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کمائی کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آیت 66 to 67 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں پردہ پوشی فرماتا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو یہی دنیا میں ان کی آنکھیں ملیاں میٹ کر دیں، پھر یہ راستے کی تلاش میں بھاگیں پھریں، لیکن انہیں کہاں کچھ سجائی دے گا۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ان کی صورتیں اس طرح مسخ کر دیں کہ یہ نہ آگے بڑھ سکیں نہ پیچھے لوٹ سکیں۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ، دنیا اور آخرت میں تو ہمارے پردے رکھ لینا۔ آیت 66 میں انسان کی بے بسی کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ہم جس شخص کو لمبی عمر دیتے ہیں اسے تخلیقی اعتبار سے الٹ ہی دیتے ہیں، کیا پھر بھی انہیں عقل نہیں آتی؟ آیت 69 to 70 میں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن حکیم شاعری نہیں ہے، اور ہم نے اپنے ان پیغمبر کو نہ شاعری سکھائی ہے اور نہ وہ ان کے شایان شان ہے، یہ تو بس ایک نصیحت کی بات ہے، اور ایسا قرآن جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہے، اور تاکہ کفر کرنے والوں پر حجت پوری ہو جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آیت 71 to 73 میں بتایا جا رہا ہے کہ چوپائے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور یہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کے قابو میں دے دیا ہے، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ان کی سواری بنے ہوئے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جنہیں یہ کھاتے ہیں، نیز ان کو ان مویشیوں سے اور بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں اور پینے کی چیزیں ملتی ہیں، کیا پھر بھی یہ شکر نہیں بجا لائیں گے؟ الحمدللہ۔ نیکسٹ 2 آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی کام نہیں آ سکتا، اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اس امید پر دوسرے خدا بنا رکھے ہیں کہ انہیں ان سے مدد ملے، حالانکہ ان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ان کی مدد کر سکیں، بلکہ وہ ان کے لیے ایک ایسا مخالف لشکر بنیں گے جسے قیامت میں ان کے سامنے حاضر کر لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آیت 76 to 80 میں جانیں گے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بسیدہ ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ غرض اے پیغمبر، ان کی باتیں تمہیں رنجیدہ نہ کریں، یقین جانو ہمیں سب معلوم ہے کہ یہ کیا کچھ چھپاتے اور کیا کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ اور کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا تھا، پھر اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا؟
ہمارے بارے میں تو وہ باتیں بناتا ہے اور خود اپنی پیدائش کو بھلا بیٹھا ہے۔ کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندگی دے گا جب وہ گل چکی ہوں گی؟ کہہ دو کہ ان کو وہی زندگی دے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ پیدا کرنے کا ہر کام جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی ہے، پھر تم ذرا سی دیر میں اس سے سلگانے کا کام لے لیتے ہو۔ بے شک یا رب العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہی زندگی دیتا ہے اور تو ہی موت، اور تو پھر دوبارہ زندہ کر اٹھائے گا۔ آیت 81 to 83 میں جانیں گے کہ کیا کائنات کے ہر انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ بھلا جس ذات نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ سب کچھ پیدا کرنے کی پوری مہارت رکھتا ہے۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ غرض پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو آخر کار لے جایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ، یہاں ہماری سورہ یاسین کمپلیٹ ہوئی۔ جو کچھ ہم نے سنا پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، اس کتاب قرآن پاک میں سے ہماری زبانیں جو پڑھتی ہیں، اس میں ہمیں تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک ہم زندہ رہیں اس کے مطابق عمل کریں، اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے اب سورہ صافات کی آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔